غزہ کے اندر کوئی 1 انچ سیف زون نہیں ہے۔ اسرائیل کی کوشش ہے کہ غزہ کے عوام اور غزہ کے جو جنگجو ہیں وہ سفید جھنڈا لہرانے کی، لیکن وہ لہرانے والے نہیں ہیں اور نہ ہی وہ لہرائیں گے۔ اس وقت تقریباً 40,000 کے قریب شہید ہیں۔ کوئی بھی ایسا ایک ہسپتال نہیں ہے جو کام کر رہے ہیں وہاں پر، کھانے پینا خوراک کچھ بھی نہیں وہاں پر ہے۔ میری عوام نے سفید جھنڈا نہیں لہرایا اور نہیں لہرائیں گے۔ جب ایک ماں ہے، ایک باپ ہے، جب ان کے سامنے ان کے بچہ کے لاش ان کی گود میں اور وہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ برطانیہ بھی ہے، فرانس بھی ہے، دنیا ہے، ہمارے اپنے لوگ ہیں ڈاکٹر، ہمارے اپنے عرب ہیں ان اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ جب تک قبلہ اول آزاد نہیں ہوتا تو انشاءاللہ تعالی یہ جذبہ رہے گا، اور ہم اپنے بچوں کو جنگجو بنانے کے لیے پالتے ہیں تو ہم ان کو انجینئر اور ڈاکٹر کے لیے بناتے نہیں ہیں۔ پہلی بات تو مجھے OIC کا نام سے چڑھاتی ہے۔ یہ جو OIC بنا ہے فلسطین کے لیے، وہ فلسطینی عوام کو تو پانی تک نہیں پہنچا سکا۔ ان کی طرف سے ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی بھی مدد تو دور کی بات ہے، پانی ہمیں انہوں نے نہیں دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈپلومیٹک اینڈ کرنٹ افیئرز ود ڈاکٹر منور حسین۔ آج ہم نے تو بات ویسے SCO کے اوپر کرنی تھی، بیکاز تاجکستان میں SCO کا اجلاس چل رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب 2 دن کے دورے کے اوپر وہاں پہ گئے، ان کی ملاقات روس کے صدر کے ساتھ بھی ہوئی ہے، ان کی ملاقات چین کے صدر کے ساتھ بھی ہوئی ہے، ان کی ملاقات تاجکستان کے صدر کے ساتھ بھی ہوئی ہے۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ بھارت نے کیوں کر لو گریڈ ڈیلیگیشن بھیجا ہے، جس میں مودی صاحب خود نہیں گئے بلکہ اپنے جو فارن منسٹر ہے جے شنکر صاحب ان کو بھیجا ہے؟ بھارت کیا دکھانا چاہتا ہے امریکہ کو کہ وہ اس اینٹائی ویسٹ الائنس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا، لیکن دوسری طرف بھارت کے اور امریکہ کے تعلقات بھی ذرا لو گریڈ نظر آتے ہیں۔ بہرحال آج اس کے اوپر ہم تفصیلاً بات کریں گے، لیکن آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس میں جلال الفرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فلسطینی نون جرنلسٹ ہیں۔ جلال بھائی، اس وقت جو صورتحال ہے بڑی گمبھیر نظر آتی ہے غزہ کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جو سیف زون ہے اس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، تقریباً 12 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے جو احسن اقبال صاحب بڑے امپورٹنٹ منسٹر ہیں اس وقت مسلم لیگ کی حکومت میں، ان کا کہنا ہے کہ ہم امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں تاکہ غزہ کی جنگ بندی ہو سکے، اور تیسری طرف بائیڈن انتظامیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کا وزارت خارجہ ہے اس میں کئی جو ان کے آفیشلز ہیں وہ ریزائن کرتے نظر آ رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ فیلئر ہے امریکن پالیسیز کا غزہ کے اوپر۔ آپ کا کیا کہنا ہے اس پہ؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ کو اور آپ کے ناظرین کو غزہ کے موجودہ کرنٹ سچویشن کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ اس وقت صورتحال غزہ کے اندر شروعات سے زیادہ خطرناک اور خوفناک گمبھیر ہے۔ غزہ کے جو سیف زون کی باتیں ہیں، غزہ کے اندر کوئی 1 انچ سیف زون نہیں ہے۔ کہیں بھی غزہ کے عوام، فلسطینی عوام وہاں پر کہیں بھی وہ محفوظ نہیں ہے۔ غزہ کے اوپر اس وقت ایک تو فضائی حملے ہیں اپنی جگہ پہ، زمینی حملے اپنی جگہ پہ، بھوک اور پیاس کا ایک الگ جنگ ہے۔ وہی بات میں ریپیٹ کروں گا کہ اسرائیل کی کوشش ہے کہ غزہ کے عوام اور غزہ کے جو جنگجو ہیں وہ سفید جھنڈا لہرانے کی، لیکن وہ لہرانے والے نہیں ہیں اور نہ ہی وہ لہرائیں گے۔ بھلے کچھ بھی کر لے اسرائیل اور ان کے ساتھ جتنی بھی طاقتیں ہیں دنیا میں، چاہے وہ مغرب کی طاقتیں ہیں، چاہے وہ ہمارے اپنے عرب ہو یا مسلمان ہو، اس کی کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہمارے فلسطینیوں کے، غزہ کے عوام باقاعدہ ثابت قدم رہیں گے، انشاءاللہ صبر کریں گے۔ اور آپ کو میں بتا دوں ڈاکٹر صاحب، یعنی بالکل میں موجودہ صورتحال کو میں 2 الفاظوں میں سمیٹنا چاہتا ہوں۔ اس وقت تقریباً 40,000 کے قریب شہید ہیں، 1,00,000 سے زیادہ تجاوز کر گیا زخمی، جن میں سے 40,000 کے قریب ہمیشہ کے لیے معذور ہیں۔ وہاں پر ہسپتالز کوئی بھی ایسا ایک ہسپتال نہیں ہے جو کام کر رہے ہیں وہاں پر، کھانے پینا خوراک کچھ بھی نہیں وہاں پر ہے۔ عوام کے اوپر ہر طرح کی جنگ مسلط کیا گیا ہے، بھوک کا جنگ، پیاس کا جنگ، بمباری کا جنگ، زمینی جنگ۔ اس کے باوجود بھی میری عوام نے سفید جھنڈا نہیں لہرایا اور نہیں لہرائیں گے، کیونکہ ان کے دل میں اللہ کی محبت اور ایمان اور جذبہ، جس کا خاتمہ کرنا ایک ناممکن ہے۔
اچھا جلال بھائی، فلسطینی جو ہمارے بھائی بہن بھائی ہیں وہاں پہ، ان کا جذبہ کیا ہے، ان کا مورال کیا ہے؟ ماؤں کے بیٹے شہید ہو رہے ہیں، تو ان کے جذبات کیا ہیں؟ کیا مورال ابھی قائم ہے؟ کیا وہ اس جو کچھ ان کے ساتھ بیت رہی ہیں اللہ کے حضور میں وہ شاکر نظر آ رہے ہیں؟ کیا سچویشن ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے، اب جب ایک ماں ہے، ایک باپ ہے، جب ان کے سامنے ان کے بچہ کی لاش ان کی گود میں، اور وہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ تو پھر آپ کس کو شکست دینے آئے ہیں؟ جس کو جس کے بچوں کو آپ شہید کر رہے ہیں، وہ خود آپ کو یہ جواب دے رہا الحمدللہ یا اللہ آپ ہم سے راضی ہیں۔ تو میرے خیال میں ان کی جذبہ کو ختم کرنا یا ان کو شکست دینا ممکن نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ نے ان مسلمان کو، جو سچا مسلمان ہے، جو ہمارے غزہ عوام کے، میں تو میرے نظر میں اس وقت سچا مسلمان تو غزہ کے عوام ہے، ان کے دل میں ایک اللہ کی محبت ہے، ان کے دل میں ایک ایمان ہے، ایک جذبہ ہے جس کا ختم کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ کچھ بھی کر لے اسرائیل کے ساتھ، آپ کے سامنے اس وقت کون ہے؟ اسرائیل کے ساتھ برطانیہ بھی ہے، فرانس بھی ہے، دنیا ہے، ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یقین کریں، یہ بات کرتے ہوئے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کہوں آپ کو۔ ہمارے اپنے عرب ہیں اسرائیل کے ساتھ ہیں، ہمارے اپنے مسلمان ممالک اپنا اسرائیل کے ساتھ ہیں، اس کے باوجود بھی یہ جذبہ ختم نہیں ہوا۔ ڈاکٹر صاحب یہ جذبہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ آج کی تاریخ میرا یہ یاد رکھیے گا، یہ جذبہ انشاءاللہ ختم نہیں ہوگا، جاری رہے گا جب تک بیت المقدس، جب تک قبلہ اول آزاد نہیں ہوتا، تو انشاءاللہ تعالی یہ جذبہ رہے گا۔ اور ہم تو بلکہ یہ میں آپ کے ذریعے، میں آپ کے توسط سے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، ہم اور مزید جنگجو تیار کر رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو جنگجو بنانے کے لیے بالتے ہیں، تو ہم ان کو انجینئر اور ڈاکٹر کے لیے بناتے نہیں ہیں، ہم ان کو بالتے ہیں جنگجو بننے کے لیے۔ ہم ان کو بالتے ہیں کہ تاکہ وہ کل مسجد الاقصی کے لیے شہید ہو جائے۔ تو آپ شکست یا دینا، ہمیں شکست دینا یا ہمارا جذبہ کو ختم کرنا، یہ تو ممکن نہیں ہے ڈاکٹر صاحب۔ اچھا جلال بھائی، امریکہ کی ڈپلومیسی جو کچھ وہ پریشر ڈالنا چاہ رہا تھا ناکام ہو گئی۔ ناکام ان سینس میں کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ عرب ورلڈ نے او آئی سی کے پلیٹ فارم پہ، یا عرب ورلڈ نے نان او آئی سی کے پلیٹ فارم پہ، عرب لیگ کے پلیٹ فارم پہ جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ڈالی، وہ بھی کارگر اتنی نظر نہیں آ رہی۔ آئی سی جے نے ورڈکٹ دی، وہ بھی ناکام ہوتے نظر آ رہی ہے۔ یونائٹڈ نیشن چیختا رہا، اس کی کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ مسلم ورلڈ حکومتیں خاموش ہیں، عوام کو پروٹیسٹ کرنے نہیں دے رہے۔ تو اس ساری صورتحال میں کب تک جنگ لڑیں گے آپ اسرائیل کے ساتھ؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، آپ کے سامنے اب اگر میں کیا آپ کو بتاؤں، اب ہمیں آپ نے جو ذکر کیا ہے اتنی فارمز کے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور اقوام متحدہ، او آئی سی، پہلے بات تو مجھے او آئی سی کا نام سے چڑھاتی ہے۔ یہ جو او آئی سی بنا ہے فلسطین کے لیے، وہ فلسطینی عوام کو تو پانی تک نہیں پہنچا سکا۔ آپ ان کو چھوڑ دے تو بہتر ہے، ان کا ذکر نہ کریں، کیونکہ صرف میں نہیں ہوں، میری پوری عوام، غزہ کے عوام او آئی سی کا نام سے ان کو چڑھ آتی ہے۔ یعنی مسلم امہ یا مسلم ممالک کے جو آرگنائزیشن ہے، یہ ہمیں تو اس سے چڑھ ہوتی ہے، کیونکہ ان کی طرف سے ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی بھی مدد تو دور کے بات ہے، پانی ہمیں انہوں نے نہیں دی ہے۔ اب آپ نے جو سوال کیا ڈاکٹر صاحب، جنگ کب تک جاری رہے گا؟ ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے ظاہر ہے، ہمارا ایک مقصد ہے، ہمارا ایک ہدف ہے فلسطینیوں کا، وہ یہ ہے ہمارا آزاد ریاست ہے، مسجد الاقصی آزاد ہو۔ تو یہ حاصل ہو تو انشاءاللہ یہ جنگ رکے گی، ورنہ اگر ابھی جنگ بند بھی ہوئی ہے نا، میں آج کی تاریخ میرا لکھ لے، 3 جولائی 2024، اگر یہ جنگ بند ہو بھی گئی ہے کسی ڈیل کے تحت، پھر بھی دوبارہ جنگ ہوگی۔ اور یہ بات میں نے 2021 میں کی تھی، میں نے کئی پاکستان کے چینلز پہ یہ بات میں نے کی، ابھی جنگ بند ہو جائے گی تو عارضی ہوگی، پھر سال کے بعد، پھر 2 سال کے بعد پھر جنگ ہوگی۔ ابھی بھی کہہ رہا ہوں، جب تک فلسطینیوں کو اپنا حقوق نہیں ملے گی، جب تک مسجد الاقصی آزاد نہیں ہوگا، یہ جنگ چلتے رہے گی۔ ہاں، بیچ میں وقفے آتے رہیں گے، سیز فائر ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے جنگ بند ہوگی۔ جی اچھا، آخری سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں جلال بھائی، یہ بتائیے گا کہ جو غزہ ہے اس کا پورا مکمل محاصرہ ہے،
اور جو حماس لڑ رہی ہے اس کے پاس بھی انفیکٹ غذا کی بھی قلت ہونا شروع ہو گئی ہوگی، ہتھیار کی سپلائی کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہوگا جب عام لوگوں کو غذا نہیں پہنچ رہی. تو اس صورت میں بھی کیا حماس لڑنے کو تیار ہے، یا جس طرح سے وار پھیل رہی ہے، جنگ پھیل رہی ہے، لبنان پہ بھی حملہ ہونے کا اندیا دیا جا رہا ہے، مغرب کی طرف سے بھی، اسرائیل کی طرف سے بھی، اور پھر ایران بھی کہہ رہا ہے کہ اگر حملہ ہوتا ہے لبنان پہ تو ہم بھی پھر اس سے جدا ہو کے نہیں بیٹھیں گے، ہم بھی اس وار کا حصہ بن جائیں گے، ہم چاہتے نہیں ہیں لیکن بن جائیں گے، ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. جتنی بھی پراکسیز ہیں جس میں حشد شیبی ہے، انصار اللہ ہے، حوثیز ہیں، وہ بھی جنگ میں کود پڑیں گے. تو اس ساری صورتحال میں تو یہ خطہ مزید آگ میں لپٹتا جائے گا. تو اس کا آخر حل کیا ہے پہلا، اور دوسرا یہ کہ حماس کب تک لڑے گا، بیکاز سپلائی تو نہیں آتی ہوگی، یا کس طرح اگر آتی بھی ہے تو کیا یہ ممکن ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. سب سے پہلے حماس کی جو باتیں ہیں، حماس، اب ہم سب سے پہلی بات تو ہم حماس نہیں کہیں گے کہ صرف حماس لڑ نہیں رہے. حماس کے ساتھ اسلامی جہاد بھی ہے اور بھی تنظیمیں ہیں. اسلامی جہاد کچھ اور ہے، حماس کچھ اور ہے. ہاں یس، یہ تو الگ الگ ہے نا، اچھا. الگ الگ ہے. اور بھی ہے جن کے ساتھ، یعنی اگر ہم صرف حماس کا نام لیں گے تو اس کا مطلب ہم دوسروں کے ساتھ ذاتی کر رہے ہیں. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ حماس ابھی بھی ثابت قدم ہے. ہمارا جو مجاہدین ہیں، میں عام طور پہ بات کر رہا ہوں، یعنی حماس ہے، جہاد اسلامی ہے، اسلامی جہاد ہے وغیرہ، سارے ابھی تک لڑ رہے ہیں. ابھی تک وہ ان کی جتنا ان کے بس میں ہے وہ کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ بات کہ ان کی جو پرفارمنس میں بڑی کمی آئی ہے، یعنی جو پہلے حماس کے اندر، مجاہدین کے اندر جو طاقت تھی اس میں بڑی کمی آئی ہے. وہ جس کی وجہ بھی ہے نا کہ جیسا آپ نے فرمایا، محصور ہے، غزہ چاروں طرف سے بند کیا ہوا، اس کو بالکل بند بکس کی طرح ہے. حماس کو کیسے اختیار نہیں مل سکتا. حماس اور مجاہدین کی موومنٹ میں بہت مشکلات ہیں. ان کے آپس میں کانٹیکٹ کرنا بھی مشکل ہے، ہر چیز مشکل حماس کے لیے. اور لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسرائیل کو نقصان نہیں دیا جا رہا. نہیں جی، اسرائیل کو اس وقت پہلے سے زیادہ نقصان دیا جا رہا. آپ ڈیلی بیسس پہ سنیں گے کہ اسرائیلی فوجیوں میں ہلاکتیں اور زخمیوں کی خبریں آتی ہے، روز موصول ہوتی خبریں کہ اسرائیل کی فوجی زخمی بھی ہوتے ہیں، ہلاک بھی ہوتے ہیں. تو یہ اپنی طرف سے تو کر رہے ہیں حماس والے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی پرفارمنس پہلی کی طرح نہیں ہے. باقی حزب اللہ کی جو بات آپ نے کی ہے اور ایران کی جو پروکسیز ہیں، یہ واحد یعنی آپ سمجھ لیں کہ ہے جو جس کی طرف سے ہمیں تھوڑی سی امید نظر آ رہی ہے کہ چلے حزب اللہ شمال کی طرف سے اسرائیل پہ کر رہا ہے، یمن کے اندر ہمارے جو حوثی ہے وہ بھی کر رہے. تو یہ بھی ایک قسم کا دباؤ ہے اسرائیل کے اوپر، جو شاید آنے والے وقت میں وہ ایک پوزیٹو ثابت ہو جائے کہ کسی نہ کسی ڈیل کے تحت یہ غزہ کے اندر جو جنگ ہے وہ بند ہو جائے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل دباؤ میں آ رہا ہے؟ لائک آپ کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہے؟ ڈاکٹر صاحب دباؤ میں، اسرائیل دباؤ میں مجھے تو نظر نہیں آ رہا دباؤ. امریکہ کی جو بات آپ نے بھی ذکر کیا بیچ میں، دیکھیے امریکہ بظاہر تو اسرائیل کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے، لیکن سیم ڈے سیم ٹائم آپ دیکھیں گے، آپ سنیں گے امریکہ کی طرف سے بیانات یہ آ رہا کہ ہم اسرائیل کو حماس کے سامنے شکست خانہ نہیں دیں گے، ہم حماس کا بھی خاتمہ کریں گے، ہم اسرائیل کو اپنے تحفظ کے لیے ساتھ دیں گے. تو بالکل اس امریکہ کی طرف سے جو بیانات آتی ہیں، اگر اس پر آپ غور کریں گے تو اس میں بڑا تضاد آتا ہے. آپ کرتے کچھ اور، کہتے کچھ اور ہے، کرتے کچھ اور ہے. تو یہ تو بالکل امریکہ کی، آپ میرے خیال میں ہم امریکہ کی ایک بات پر اگر ہم بھروسہ کر لیں تو ہماری بیوقوف ہوگی. احسان اقبال صاحب کی جو بات آپ نے کی ہے کہ وہ امریکہ کی طرف دیکھ رہے، کیونکہ احسان اقبال صاحب حقیقت کو جانتا ہے نا. ان کو پتہ ہے پاکستان اسرائیل پر دباؤ ڈال نہیں سکتا، عرب ملک دباؤ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر نظریں ہیں تو امریکہ کی طرف ہے کہ امریکہ ہی یہ روک سکتا ہے اسرائیل کو، اور یہ حقیقت ہے امریکہ ہی روک سکتا ہے. لیکن یہ کہنا یہ شرم کی بات ہے. آپ ایک منسٹر ہیں، مسلم ملک، ایک بہت بڑی طاقتور مسلم ملک کا ہے، آپ اس کا ایک وزیر ہے، اور اس طرح کا بیان دینا میرے خیال میں اچھا نہیں لگتا. یہ آپ کو لیکن جلال بھائی، ابھی جس طرح پریزیڈنٹ بائیڈن ہے اور وہ کوشش کریں کہ غزہ کے اندر سویلین کیجویلٹی نہ ہوں اور کسی طریقے سے
جنگ بندی ہو جائے. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر آتے ہیں پاور میں, جو کہ نظر آ رہا ہے بڑی ان کی حمایت ہے, تو وہ تو بڑا کھل کے اسرائیل کے ساتھ, آپ کو یاد ہوگا یروشلم کو انہوں نے اسرائیل کا کیپٹل ڈکلیئر کیا, تو وہ تو بڑے سخت گیر ہیں اس حوالے سے. تو پھر کیا بنے گا؟ میں آپ کو ایک آج میرے سے لکھ لے, میرے عمر 50 سال 76 سال ہو گیا اسرائیل کو ہمارے برقابض ہیں, چاہے وہ بائیڈن ہوں, چاہے وہ ٹرمپ ہو, چاہے وہ جارج بش ہو, چاہے وہ سینئر جارج بش, کوئی بھی آئے گا, خدا کرے کوئی مسلمان صدر بھی آئے گا امریکہ کا, وہ کبھی بھی اسرائیل کے خلاف نہیں ہوگا, کبھی بھی اسرائیل فلسطینیوں کے مکمل حق میں نہیں ہوگا. یہ آج مجھ سے لکھ لے. ہم دنیا کو جانتے ہیں, ہم پولیٹکس کو جانتے ہیں, ہم بخوبی جانتے ہیں جو صہیونی, جو یہودی لابی ہے, جس کا بہت بڑا ہولڈ ہے امریکہ کے اندر ہے, وہ کبھی بھی کسی بھی صدر کو یہ ہرگز اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ایسا کوئی اقدام کرے جو اسرائیل کے خلاف ہو اور فلسطینیوں کے حق میں. یہ بات طے ہے. باقی آخری بات آپ سے میں ذکر, یعنی آپ نے جو غزہ کے بیچ میں آپ نے جملہ کہا تھا, تاکہ سب اس وقت حماس کو یا ہمارے مجاہدین کو نہ غزہ مل رہا ہے, نہ عوام کو غزہ مل رہا ہے, نہ ان کو کسی بھی قسم کا کوئی امداد مل رہا ہے. جو امداد کی باتیں چل رہی ہے پاکستان کے اندر ہیں, سب انفارچونیٹلی بدقسمتی سے یہ سب دھوکہ پاکستان عظیم عوام کو دیا جا رہا ہے. اس پاکستان عظیم عوام سے کروڑوں نہیں اربوں روپیہ لیا گیا ہے غزہ کے عوام کے لیے, لیکن افسوس اور بدقسمتی سے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے وہ امداد, وہ پیسے آج تک غزہ کے عوام کو نہیں ملے. لیکن آپ کی توسط یہ میں ضرور ایک فاؤنڈیشن کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, وہ ہے جنہوں نے جو ان کے ہاتھ میں انہوں نے کی ہے, وہ ایڈھی فاؤنڈیشن ہے. ایڈھی فاؤنڈیشن فیصل صاحب کے, انہوں نے کیا کیا ہے, جب دیکھا ہے انہوں نے کہ ہم غزہ تک کوئی چیز نہیں پہنچا سکتے, تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ یہاں پہ جو فلسطینی اسٹوڈنٹس ہیں تقریباً 70 کے قریب ہے, ان کی اخراجات کا ذمہ لیا, ماہانہ کا جو اخراجات ہیں, اور وہ ان کو دے رہے تقریباً 3 مہینہ سے. تو ہم ان کے آپ کے توسط سے, آپ کے چینل کے توسط سے, اور میں ہر چینل پہ یہ بات میں کر چکا ہوں کہ ہم ان کے شکریہ ادا کرتے ہیں, اور انشاءاللہ کچھ گزارشات بھی ہم فیصل صاحب کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور ہمیں ان میں بہت بڑی امید ہے کیونکہ وہ ایک عظیم شخصیت کا فرزند ہے, وہ عبدالستار صاحب ہیں. جی بہت شکریہ جلال بھائی, آپ نے اپنی انسائٹ دی ریگارڈنگ واٹ از گوئنگ آن ان غزہ. ناظرین, یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے, بلکہ میں امریکن سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, چونکہ امریکہ اپنی اجارہ داری کو قائم و دائم رکھنا چاہتا ہے دنیا میں, اور مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ اگر ایک پاور مکمل طور پہ ڈکلائن نہیں ہونا چاہیے, ادروائز بیلنس ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ماضی میں سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ ہو گیا, دنیا کی سیاست سے ہٹ گیا, اس کے بعد امریکہ کو موقع ملا کہ کھلا کے اپنی جو کوئرسو پاور ہے اس کا استعمال کرے. اسی طرح امریکہ کا بھی ہونا میری نظر میں اس سسٹم کے اندر ضروری مجھے لگتا ہے, تاکہ بیلنس قائم رہے. لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کی جو پالیسیز ہیں, جو ان کا آئیڈیلزم تھی, جو ان کی موریلٹی تھی, اس کو بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے غزہ وار کی وجہ سے, یوکرین وار کی وجہ سے. اور دیکھیں, جو ہارڈ پاور ہے وہ اسمارٹ پاور, ہارڈ پاور سافٹ پاور کے ساتھ مل کر اسمارٹ پاور بناتا ہے, اور وہ آپ کے اہداف کے حصول میں کافی مفید ثابت ہوتا ہے, فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. لیکن امریکہ کا امیج ٹارنش ہوا ہے, ہمیں ماننا ہوگا. امریکہ کی جو سیاسی اثر و رسوخ ہے اس کو بہت بری طرح دھچکا پہنچا ہے, اس میں امریکہ آئسولیٹ نظر آتا ہے. خود امریکہ کے یوتھ, امریکہ کے لوگ ان کی پالیسیز سے ایگری نہیں کرتے. فارن آفس جو ان کا ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, اس سے بہت سارے لوگوں نے ریزائن کیا. ان کے جو تھنکرز ہیں, مفکرین ہیں, وہ اس کی کھلے عام مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس پالیسی کی. تو اندر سے بھی اور باہر سے بھی اس کی شدید مخالفت نظر آتی ہے. اور پھر ایک اسپیس, سیاسی ایک اسپیس دے دیا ہے مڈل ایسٹ کے اندر کہ دوسرے جو پاورز ہیں اسے فل کریں. تو امریکہ کے کسی بھی مفاد میں نہیں ہے. اب امریکہ واحد ملک ہے جو کہ اسرائیل پر دباؤ ڈال کے کم از کم اس کارنر کو پیسفل بنا سکتا ہے, اور غزہ کی ریکنسٹرکشن اور جتنی فیملیز میں شہادتیں ہوئی ان کی کمپنسیشن کی بات کر سکتا ہے. اور یہ ساری دنیا کی یہ خواہش ہے. ادروائز یہ اسپیس کوئی اور پاور فل کرے گا, ایس سی او ہو, برکس ہو, وہ امریکہ کے اپنے مفاد میں نہیں ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.